السلام علیکم۔ ایک ایسی نیوز میں خوش آمدید۔ بھارت کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایک فورم پر بیان دیا ہے کہ کیا پتہ کل سندھ انڈیا میں واپس آ جائے۔ ویسے تو انڈیا کی جانب سے اس طرح کے بیانات یا اس طرح مذائقہ خیز اعلان کیے جاتے ہیں، اور خواب دیکھنا کسی کا بھی جمہوری حق ہے۔ ویسے دن میں خواب دیکھنے والی یہ پہلی شخصیت ہے، اور وہ بھی سیاسی شخصیت راجناتھ سنگھ، جس نے اتنا بیہودہ بیان دے کر خود پر جگ ہسائی کی ہے۔ اصل میں ایک طرف انڈیا کے وزیر دفاع یہ بیان دے رہے ہیں، دوسری طرف سندھ میں ایم کیو ایم کی جانب سے لگاتار مختلف ان کے رہنما پریس کانفرنس کرتے جا رہے ہیں، جس میں واضح طور وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم سندھ کو ماں نہیں مانتے، اور سندھ کو 3 صوبوں میں تقسیم کرنے میں کیا حرج ہے، یا ہمیں اپنے صوبے کے لیے کیوں روکا جا رہا ہے۔ ہم صوبہ بنا کر رہیں گے، مطلب سندھ کو توڑ کر رہیں گے۔ یہ ایم کیو ایم کا آفیشلی بیان۔ ویسے تو ایم کیو ایم 30 سال سے ایسے بیہودہ بیان دیتی آ رہی ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، جو 27ویں آئینی ترمیم کے بعد، اس کی جو نوعیت ہے وہ الگ ہے۔ اب پہلے ایم کیو ایم ایسے ویسے ہوا میں تیر چھوڑنے کی عادی ویسے رہی ہے، لیکن اس وقت وہ ایک بہت ہی سوچی سمجھی اور گہری سازش کے تحت ایم کیو ایم کے جو وزراء ہیں یا ایم کیو ایم کے جو رہنما ہیں، وہ لگاتار اس طرح بیان دے رہے ہیں، بشمول جو ہمارے سندھ کے گورنر ہیں، ان کا بھی جو باڈی لینگویج ہے وہ بھی اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے بیان کے ساتھ وہ متفق ہیں۔ ایک طرف ایم کیو ایم کے رہنما اس طرح کا بیان دیں سندھ توڑنے والا، دوسری طرف انڈیا کے وزیر راجناتھ سنگھ یہ کہے کہ ہو سکتا ہے کل سندھ انڈیا میں شامل ہو جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ شاید ایم کیو ایم کو یہ پتہ نہیں، سندھ ایک قدیم وطن ہے، اور سندھ ہمیشہ پرامن اور محبت کا علاقہ، محبت کی سرزمین رہی ہے۔ اس لیے سندھ پر جس نے بھی میلی آنکھ کر کے دیکھا ہے، وہ آنکھ نہیں رہی ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی سیاسی وجود رہا ہے۔ جس بھی سیاستدان نے سندھ کے لیے ایسے بیہودہ بیان دیے ہیں، یا پھر جس نے بھی سندھ کے ساتھ اس طرح کے معاملات کو بد نظری سے دیکھا ہے، وہ ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی ہے، جیسے الطاف حسین کی سیاست۔ الطاف حسین اب کہاں ہے، جس کے اشارے پر کراچی میں ایک بیان پر یا ایک اشارے پر پورا کراچی 2.5-3 کروڑ کی آبادی مکمل طور پر 1 گھنٹے میں بند ہو جاتا تھا۔ وہی الطاف آج منتیں کرتا پھرتا ہے، آج چیخیں کرتا ہے کہ میرا کراچی۔ اب اس کا کراچی نہیں رہا، کیونکہ اس نے سندھ کے ساتھ جو کیا ہے، اس نے سندھ کے غریب عوام کے ساتھ، سندھ کے مظلوموں کے ساتھ جو حشر کیا تھا، جس میں صرف سندھی زبان والے نہیں ہیں، جس میں مہاجر بھی ہیں، جس میں اردو زبان والے بولنے والے بھی ہیں، جس میں پنجابی زبان بولنے والے بھی ہیں، جس میں پختون زبان بولنے والے بھی ہیں، جس میں سرائکی زبان بھی بولنے والے ہیں، ان سب کے ساتھ ان سب کے قاتل الطاف حسین ہے۔ اور الطاف حسین نے جس طرح مبینہ طور پر سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کا قتل کروایا، اور پھر سندھ کو توڑنے کی، سندھ کو تقسیم کرنے کی جو سازش کی الطاف حسین نے، وہ آج الطاف حسین خود دربدری کی زندگی گزار رہا ہے، اور اپنے گھر آنے کے لیے، مطلب کراچی آنے کے لیے وہ کتنا بیتاب ہے، شاید وہ ان کے دل کو پتہ ہوگا۔ کیونکہ کتنا بھی انسان خبیث ہو، کتنا بھی انسان بے ظرف ہو، کم ظرف ہو، لیکن اپنے گھر کی یاد اسے ضرور آتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ الطاف حسین کو بھی
اپنے گھر کی یاد، عزیز آباد کی یاد ضرور آتی ہوگی۔ اس لیے جس نے بھی سندھ کی طرف آنکھ اس طرح کی اٹھا کے دیکھی ہے کہ سندھ کو توڑنا ہے یا سندھ کو خواہ ان کے سیاسی جو بھی مقاصد ہوں، لیکن اس طرح کے بیانات میرے خیال میں سندھ دشمنی نہیں بلکہ پاکستان دشمنی ہے۔ انڈیا تو خواب دیکھتا رہے، ان کے نہ کل خواب پورے ہوئے تھے نہ اب خواب پورے ہوں گے، اور یہ تا قیامت ان کے خواب ہی رہیں گے۔ لیکن جو اس ملک میں رہ رہے ہیں، جو اس سندھ میں رہ رہے ہیں، جو سندھ کا کھا رہے ہیں، جو سندھ کا پی رہے ہیں، جو سندھ میں پہن رہے ہیں، ان کو کم سے کم یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم اب سندھ کے باسی ہیں، سندھ ہمارا وطن ہے، سندھ ہماری زمین ہے، اور پاکستان ہمارا شہرگہ ہے۔ ہم اس ملک کے سوا یا ہم اس سندھ کے سوا کوئی ہمارا وجود نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایم کیو ایم اب بھی 1980s والا جو ہے وہی فارمولہ استعمال کرنے جا رہی ہے، یا وہی اسی فارمولے پر اب تک بزد ہے جو کہ الطاف حسین نے استعمال کیا تھا، اور الطاف حسین اپنے اس فارمولے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں، مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں۔ اور اس وقت الطاف حسین کس پوزیشن میں ہے شاید ایم کیو ایم پاکستان سے زیادہ کون جانتا ہے اس معاملے کو۔ اس کے باوجود بھی ایم کیو ایم اس بات پر بار بار 27ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ لوگ مسلسل پریس کانفرنسیں کرتے جا رہے ہیں، مسلسل ایسے بیانات دے رہے ہیں جس سے سندھ کے لوگوں میں یقیناً غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے ایم کیو ایم کو ایسے بیانات نہ دیں، اور ایم کیو ایم کم سے کم بیان نہ دے، بلکہ سندھ کی بقا کی خاطر، سندھ کے امن کی خاطر، سندھ میں پیار کرنے کی خاطر اپنا کردار ادا کرے، اور یہ بلیو کروائے یا یہ اعتبار دلوائے سندھ کے باسیوں کو کہ ہم سندھی ہیں، ویسے سندھ میں رہنے والے سندھی ہیں، اس میں زبان کی کوئی بات نہیں، نہ اردو، نہ پنجابی، نہ پختون، نہ سرائکی۔ سندھ کی زبان کی تو کوئی بات نہیں، کوئی بھی رہنے والا، پنجاب میں رہنے والے سب پنجابی ہیں، یا بلوچستان میں رہنے والوں بلوچ ہیں جو مستقل رہ رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ بھائی آپ نے انڈیا چھوڑ دیا 1947 میں، جب چھوڑ دیا تو اب آپ آ گئے سندھ میں، تو کم سے کم سندھ کو اپنا گھر تو مانے۔ کیوں اس طرح آپ مسلسل 75 سالوں سے نفرت کا اظہار کرتے آئے ہیں، نفرت پھیلانے جا رہے ہیں، یا نفرت پھیلاتے آ رہے ہیں؟ اس میں کیا آپ کو ملتا کیا ہے؟ سوائے نفرت کے کچھ نہیں ملتا آپ کو بھی، اور آپ اب تک بھی سندھ کی نظر میں ایم کیو ایم پاکستان نے بہت ہی پاکستان کم ظرفی کے والا آج کے کردار ادا مسائل کر اور رہے آئندہ ہیں۔ آنے اس والی لیے نسلوں کے میں مسائل تمام کا ایم کیو نہ ایم کی صرف بات نہیں آئینی کر رہا، حل بہت سارے ایم کیو ایم کے ایسے نکالا، لیڈران بھی ہیں اور نہ کہ جو کہ صرف ان اس کو کی جو وہ پیش کیا اور ویسے صرف نکال کر اپنے پاس نہیں رکھا۔ آپ کے جو سامنے ہے ان کہ کی پاکستان پارٹی کی ہے کون سی ان میں پارٹی ہے ان کی جس شاید کو نہیں مدعو چلتی کر ہے، کے یا اس کے ان کی کوئی پاس نہیں سنتا گئے، اس نہیں کو ہے، لیکن بلایا، بہت اس پہ برین اچھے سٹارمنگ کی، اس کے لوگ بھی ہیں سجیشنز ایم کو کیو ایم میں، لیکن ساتھ میں لایا، چند پھر اس ایسے کے بعد وزراء ہیں اور در چند در جا ایسے کر لوگوں کے ایم کیو ایم دروازے کے کھٹکھٹائے رہنما ہیں گئے، جنہوں نے بس پارٹیز یہ کے پاس ٹاسک پکڑا ہوا ہے۔ گئے، پھر وہ الیکشن ٹاسک ہو ان گئے۔ کو کہاں سے الیکشن ملا کے ہے ہم اور بعد آپ جب سب جانتے ہیں، حکومت میں اس ٹاسک کے بنیاد پر وہ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے ایم کیو ایم کو، کیونکہ سندھ ہے تو پاکستان ہے، اس لیے پاکستان اور سندھ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آپ کو اب وہ فارمولہ یا وہ آپ کی سوچ جو ہے خود ختم کرنی چاہیے، اپنی ایسے غلیظ یا جو آپ کی گھٹیا سوچ ہے سندھ کو توڑنے والی۔ سندھ کبھی نہیں ٹوٹے گا، سندھ کبھی صوبوں میں تقسیم نہیں ہوگا، یہ آپ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنی زبان خراب کر رہے ہیں۔ آپ کا جو قد ہے وہ خود دوسروں کی نظروں میں گرا رہے ہیں۔ اس لیے اپنی سیاست کو بھی ایم کیو ایم سے گزارش ہے کہ اپنی سیاست کو بچائیں، خود کو کم سے کم اس اسٹیج پر لائیں کہ لوگ آپ کو تسلیم کریں۔ ویسے کراچی کے بھی تھوڑے کچھ علاقے ہیں جو کوئی آپ کو تسلیم کرتے ہیں، اور وہ بھی ڈنڈے کی بنیاد پر یا گولی کی بنیاد پر آپ کو تسلیم کرتے ہیں، ادروائز محبت میں آپ کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا۔ اس لیے اب وہ وقت گیا، اب وہ وقت نہیں ہے۔ اب لوگ سمجھدار ہو چکے ہیں، سندھ کے لوگ سمجھدار ہو چکے ہیں، کراچی کے لوگ، حیدرآباد کے لوگ، میرپور خاص سکھر کے لوگ، لاڑکانہ کے لوگ
اب سمجھدار ہو چکے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ نفرت والی سیاست کی ہے، نفرت کی زبان استعمال کی ہے، اس لیے آپ سے کوئی بھی، نہ اپنے پارٹی والے نہ سندھ والے، کوئی بھی آپ سے پیار نہیں کرتا۔ اس لیے اگر آپ کو اپنی سیاست بچانی ہے تو ایسے نفرت انگیز بیانات سے گریز کریں۔ امید ہے ایم کیو ایم کو یہ بات میری سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر ایم کیو ایم کو سمجھ میں آئے یا ناظرین آپ کو سمجھ میں آئے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔